سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق بھارت نریندر مودی کے تکبر کی بہت سزا بھگت رہا ہے۔ پاکستان نے 3 دنوں میں بھارت کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ انڈین ایئر فورس پوری دنیا میں بے عزت ہو کر رہ گئی۔ اس کے 3 بڑے عسکری دوست تھے: فرانس، اسرائیل اور روس۔ فرانس نے بھارت کو رافیل طیارے دیے۔ پاکستان نے رافیل گرا کر بھارت کے ساتھ ساتھ فرانس کے منہ پر بھی کالک مال دی۔ روس نے S-400 دیا۔ پاکستان نے دنیا کا مضبوط ترین ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر کے روس کو بھی بے عزت کر دیا، اور اسرائیل نے مودی کو ڈرونز دیے تھے۔ اسرائیلی ماہرین بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ پاکستان نے ڈرونز کا کمیونیکیشن سسٹم بریک کر دیا، جس کے بعد یہ اندھی چڑیوں کی طرح پاکستان کی فضا میں ڈولنے لگے اور عام شہری نے اپنی رائفلوں سے شکار کرتے رہے۔ لہذا اسرائیل بھی بے عزت ہو گیا۔ اس کے برعکس پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بچ گیا۔ وہ برادر اسلامی ملک جو ہمیں بکاری سمجھتے تھے، وہ بائیں کھول کر ہماری طرف چل پڑے۔ امریکہ ہمیں اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ 10 مئی کے بعد اپنی ہر تقریر میں پاکستان اور کشمیر کا حوالہ دینے لگا۔ فرانس سوچ رہا ہے کہ کاش ہم نے رافیل پاکستان کو دیے ہوتے، اور چین ہمیں اس وقت اپنا بڑا موسن قرار دے رہا ہے۔ پاکستان نے چین کو وار انڈسٹری کا چیمپئن بنا دیا، اور دنیا نے پہلی مرتبہ چین کے ہتھیاروں کو سیریس لینا شروع کیا۔ پاکستان کی وجہ سے J-10 اور F-17 کے شیئرز میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف پاکستان میں 1958 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پہلی مرتبہ اتنا اتحاد نظر آیا، اور پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ PTI کی وجہ سے فوج کا امیج بہت خراب ہو گیا تھا۔ 9 مئی 2023 کے واقعات نے فوج کا خوف تک ختم کر دیا، لیکن 10 مئی نے نہ صرف فوج کا امیج بحال کر دیا، بلکہ قوم کو یہ تک سمجھا دیا: ہم اگر آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہماری مسجدوں میں اذانیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، تو اس کی واحد وجہ اللہ کی ذات اور پاک فوج ہے۔ جنرل آصف منیر بھی 10 مئی سے ہیرو بن کر ابھرے۔ پاکستان میں آج 2 درجن لوگوں کو چھوڑ کر 24 کروڑ لوگ جنرل آصف منیر کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں۔ لوگ انہیں فیلڈ مارشل بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI اور عمران خان کا بیانیہ بھی بڑھ گیا۔ قدرت نے عمران خان کو 22 اپریل کے بعد قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا آخری موقع دیا تھا۔ عمران خان اگر پہلگام واقعہ کو بنیاد بنا کر فوج اور جنرل آصف منیر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیتے، پارٹی بریفنگ میں شامل ہو جاتی اور فوج کی غیر مشروط حمایت کر دیتی، تو آج عمران خان کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہوتا اور فوج کے دل میں ان کی قدر بھی بڑھ چکی ہوتی۔ لیکن عمران خان دھوکے میں مارے گئے۔ ان کا خیال تھا فوج بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور یہ عوام کو ایک بار پھر فوج کے خلاف سڑکوں پر لے آئے گی۔ علم جوتش کے مطابق 20 اپریل کا آخری اور مئی کا پہلا ہفتہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ پروفیسر غنی جاوید میرے پرانے کولیگ اور مہربان ہیں۔ یہ بہت بڑے اسٹرالوجسٹ ہیں۔ یہ اپریل کے شروع میں میرے پاس تشریف لائے۔ بہت متفکر تھے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کے برے دن شروع ہوں گے۔ اپریل کے آخری اور مئی کا پہلا ہفتہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم اگر اس کی نحوست سے بچ گئے تو بھی یہ سلسلہ 2027 تک چلتا رہے گا۔ یہ 2.5 سال پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین دور ہوگا۔ پوری قوم دعا اور اتحاد سے ہی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا اللہ سے دعا کرو کہ جنرل آصف منیر، عمران خان، آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کو لمبی زندگی دے۔ ان میں سے کسی کا حادثہ ملک کے اندر خوفناک بحران پیدا کر دے گا، اور بھارت اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ ان کا کہنا تھا بھارتی جوتشی اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ پاکستان کے خراب ہوتے ستاروں سے واقف ہیں، لہذا 2.5 سال پاکستان کو سانس نہیں لینے دے گا۔ یہ بریک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا چلا جائے گا۔ میں نے ان کے انکشافات کو سیریس نہیں لیا، لیکن جب 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ پیش آیا اور حالات خراب ہوتے چلے گئے، تو میں واقعی ڈر گیا اور پروفیسر صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا 20 مئی کے بعد ایک بار پھر حالات میں ٹرن آئے گا، اور 27 مئی کا دن ملک کے لیے خطرناک ہوگا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پروفیسر غنی جاوید کے انکشافات اپنی جگہ، لیکن 10 مئی کو قوم کو بہت بڑی خوشخبری نصیب ہوئی، مگر بھارت ہار کے باوجود باز نہیں آیا، اور یہ مستقبل میں بھی باز نہیں آئے گا۔ BJP نے 13 مئی کو ہندوستان میں ترنگا یاترا شروع کر دی۔ یہ انڈیا کی تاریخ کی پہلی ایسی یاترا ہے جو پورے ملک میں ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد بھارت کی فتح کا جشن ہے۔ یہ 23 مئی کو ختم ہوگی۔ میرا خدشہ ہے نریندر مودی 23 مئی کو خوفناک تقریر کرے گا
اور پاکستان سے سیز فائر توڑنے کا اعلان کر دے گا۔ یہ ترنگا یاترا کے ذریعے اس تقریر کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے، پوری قوم کو اکٹھا کرے گا، کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے گا اور 23 یا 24 مئی کو اسکرینیں لگا کر تقریر کرے گا اور پھر اعلان جنگ کر دے گا۔ میرے اس موقف کے لیے بطور ثبوت یہ دلائل کافی ہوگے۔ نریندر مودی نے امریکہ کے ذریعے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطے کے لیے 24 مئی تک وقت مانگا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ مذاکرات کے لیے مخلص ہے تو پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطے کے لیے 24 مئی کا انتظار کیوں؟ یہ رابطہ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا، سیز فائر کے بعد ترنگا یاترا کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی 10 دن طویل؟ یہ یاد رکھیں، نریندر مودی ترنگا یاترا کی آڑ میں فوجی اور سفارتی تیاریاں کر رہا ہے، یہ عوام کو بھی موبلائز کر رہا ہے، لہٰذا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ دوبارہ حملہ کرے گا اور اسی مہینے میں کرے گا، اور اس مرتبہ اس کا نشانہ ہماری ایئر فورس اور میزائل سسٹم ہوگا۔ پاکستان نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چین نے J-35A کے نام سے جنریشن 5 طیارے بنا لیے ہیں۔ یہ سٹیلتھ طیارے ہیں جنہیں ریڈار نہیں پکڑ سکتا۔ چین پاکستان کو یہ طیارے دے رہا ہے۔ ہمارے پائلٹ اس وقت چین میں یہ طیارے اڑانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ انڈیا نہیں جانتا؟ بھارت جانتا ہے، لہٰذا اس کی کوشش ہوگی کہ یہ J-35A سے پہلے پاکستان سے بدلہ لے لے۔ لہٰذا بھائیوں، زیادہ خوشی نہ مناؤ، اللہ سے دعا کرو، اتحاد قائم کرو اور تیاری جاری رکھو۔ زخمی صاحب مرنے سے پہلے بھرپور حملہ کرتا ہے اور نریندر مودی اس کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ اگر اس شکست کو خاموشی سے برداشت کر جائے گا تو بھارت سے BJP، RSS اور نریندر مودی تینوں ختم ہو جائیں گے۔ کانگریس نے 10 مئی کے بعد انگڑائی لینی شروع کر دی ہے۔ راہل گاندھی نے سڑکوں پر نکل رہا ہے۔ BJP کا اقتدار ریاستوں میں بھی سمٹ رہا ہے۔ میڈیا نے بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ نریندر مودی 10 برسوں میں زیادہ تر نیوز چینلز اور صحافی اپنی جیب میں ڈال چکا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے نئی شخصیات کو جنم دے دیا اور ان کی آواز گودی میڈیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا رویش کمار اور پروین سہالے جیسے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں اور حکومت کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ امریکہ بھی بھارت کو دانت دکھا رہا ہے۔ ایپل کمپنی نے چین میں اپنا بزنس سمیٹ کر بھارت میں سرمایہ کاری شروع کی تھی۔ ٹاٹا کمپنی کے ساتھ مل کر ایپل نے 2017 میں آئی فون کی فیکٹریاں لگائی۔ 2024 میں بھارت نے $22 بلین کے آئی فون بنے اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 مئی کو ایپل کمپنی کے CEO کو قطر میں بلا کر بھارت میں فیکٹریاں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ مودی سرکار کے لیے معاشی دھچکا تھا، لہذا نریندر مودی کمرے میں پھنسی بلی بن چکے ہیں اور اس کے پاس پاکستان پر حملے یا دونوں ملکوں میں ٹینشن بڑھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ یہ اپنے آپ BJP اور RSS کو بچانے کے لیے پاکستان کی طرف پلٹے گا۔ یہ ہم پر حملہ کرے گا۔ ہمیں اپنی کامیابی پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں پریکٹیکل قسم کا دنیا دار انسان ہوں۔ میرا دماغ غزوہ ہند جیسی اصطلاحات کو قبول نہیں کرتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے تیسری عالمی جنگ دنیا کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ جنگ ایران سے سٹارٹ ہوگی یا ہندوستان سے، بس یہ فیصلہ باقی ہے۔ یہ اگر ایران سے سٹارٹ ہوگی تو یہ پہلے عالم اسلام کو نگلے گی اور اس کے بعد یورپ اور امریکہ کو اپنے نرخے میں لے لے گی۔ چین اور روس بھی اس کا رزق بن جائیں گے، اور یہ اگر بھارت سے شروع ہوئی تو چین، ترکی اور روس کو اس میں کودتے دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اسرائیل، یورپ اور امریکہ خود کو اس سے دور نہیں رکھ سکیں گے، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب پوری دنیا ملبے اور راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ غزوہ ہند حقیقت کا روپ دھارتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بھارت نے اگر نریندر مودی، BJP اور RSS کو کنٹرول نہ کیا اور اگر جنگ کے جنون کو قابو نہ کیا تو مودی اس خطے کو بعد پوری دنیا کو تنور میں جھونکتے دیر نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو دل سے سمجھتا ہے اگر مودی نہیں تو انڈیا نہیں، اور یہ وہ سوچ ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ خطہ امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ لہذا غزوہ ہند کی تیاری کر لیں، یہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔